موت تھی، زہریلے بچھو تھے، زہریلے سانپ تھے، لیکن صدیق اکبر نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضور کو باہر بٹھا کے چھلانگ لگائی، جب غار ثور کا منظر دیکھا اندر سے سوراخ ہی سوراخ، معلوم ہوتا کوئی بڑی پرانی غار ہے، تو صدیق اکبر نے اپنے تہبند کے علاوہ جو آپ کے پاس جتنا کپڑا تھا، قمیص کی صورت میں، چادر کی صورت میں، تہبند کے علاوہ وہ سارے کا سارا پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے، جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کے اندر کپڑا ٹھونس دیا، ایک سوراخ باقی بچ گیا۔ خیال یہ آیا کہ اب یہاں پر میں ایڈی رکھ لوں گا اور حضور کو میں اندر آنے کی جناب کہتا ہوں، جناب تشریف لائیے۔ باہر آئے، عرض کیا بندہ نواز تشریف لے آئیے، تسلی ہو گئی ہے، اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ حضور غار ثور کے اندر جلوہ گر ہوئے، جب حضور نے انتظامات دیکھے حضور خوش ہوئے، حضور مسکرائے۔ کائنات کا کوئی بادشاہ اور شہنشاہ اتنا خوش نہیں ہوا ہوگا جتنا صدیق اکبر پہ خدا اور اس کا مصطفیٰ خوش ہوا۔ اس مبارکہ کے اندر مفہوم موجود ہے سرکار کا فرمان۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے مگر صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ ابھی تک میں نے نہیں دیا۔ معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر نے حضور کی خدمت ہی اتنی کی ہے اور اتنے خلوص سے کی ہے، حضور فرما رہے ہیں سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ بلکہ حضور کا یہ بھی فرمان موجود ہے کتب کے اندر، احادیث کتب کے اندر، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے گا، ان پہ اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے گا، اور جب جنتیوں پہ اپنے انواع و اقسام کی رحمت کے خزانے کھولے گا، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا اے مالک و مولا سب سے پہلے میرے صدیق اکبر کا حق ادا فرما، سب سے پہلے میرے صدیق کا حق ادا فرما۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کائنات میں خدمت کا بے مثال سفر جناب صدیق اکبر نے طے کیا۔ جب حضور غار ثور میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں تو صدیق اکبر نے پھر ہاتھ پاٹ لیے، عرض کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے تھوڑی دیر آرام فرما دیں۔ کہاں سے چلیں گے؟ چلتے چلتے حضور آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام فرما لیجیے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے، صدیق اکبر کی گود میں حضور نے اپنا سر رکھا، اور زور سے بولیے صدیق اکبر بھی سنے راضی ہو جائیں، اور جہاں صدیق اکبر کا ڈیرا ہے وہی محمد عربی کا بھی ڈیرا ہے۔ جب صدیق اکبر کی نگاہیں کرم ہوگی تو حضور کی نگاہیں کرم ایٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ تو اللہ اکبر، حضور نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا، اب صدیق اکبر پہرے داری کر رہے ہیں اور جمال مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ منزل ملی، مراد ملی، متعا ملا، مل جائے گر حضور تو سمجھو خدا ملا، مل جائے گر حضور تو سمجھو خدا ملا۔ تو برادران اسلام جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسے قرآن کا حافظ کہتے ہیں، جو جمال مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو تنہا تنہا غار ثور کی تنہائیوں میں جمال مصطفیٰ کی دید کے درشن کرتے ہیں اسے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر حضور کا سر انور اپنی گود میں رکھا ہے اور جناب قربت کے مزے لوٹ رہے ہیں، جمال مصطفیٰ کی دید کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام کیا۔ انتظام کیا کیا؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے انتظام کے لیے مکڑی کو حکم دیا، اے مکڑی اس غار کے دہانے پر جالا تن دے، غار کے دہانے پر جالا تن دے۔ اس نے جالا تن دیا اور کبوتری کو حکم دیا یہاں غار کے دہانے پر پہلے گھونسلہ بنا پھر اس کے اندر انڈے دے دے۔ کبوتری نے گھونسلہ بھی بنا لیا، انڈے بھی دے دیے۔ اب امام زرقانی لکھتے ہیں جس کبوتری نے حضور کی حفاظت کے لیے حضور سے وفاداری کی اس کو اللہ نے انعام کیا دیا، اسے اجر کیا دیا۔ اس کبوتری کے بچے، اس کبوتری کی نسل آج تک بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ اس کبوتری کو انعام ملا، اسے اجر ملا، اس کبوتری کے بچے آج تک بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہیں۔ وہ بیت اللہ شریف سے لے کے غار ثور تک کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں۔
کیا ملا؟ یا ذرا سوچیے تو صحیح، جو کبوتری وفا کرے اس کی نسل کی حفاظت اللہ تعالیٰ قیامت تک کرے. جو کبوتری حیوان ہو کے جو جناب حضور سے وفا کرے اس کی نسل کی حفاظت اللہ قیامت تک کرے. اور جو حضور کا غلام ہو کے وفا کرے، غلام بھی غازی علم الدین شہید جیسا ہو. محبت سے بولیے، غلام بھی غازی علم الدین شہید جیسا ہو، غلام بھی آور چیمہ شہید جیسا ہو، غلام بھی غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسا ہو. اور بتائیے جب کبوتری ہو کے حضور سے وفا کرتی ہے اس کی نسل کی اللہ تعالیٰ قیامت تک کی حفاظت کرتا ہے. جو حضور کا غلام ہو کے حضور سے وفا کرے گا پھر اس کی نسل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرمائے گا؟ جناب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت کا مکمل انتظام کر لیا. مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، گھونسلہ تیار کر دیا. جب مکمل حفاظتی انتظامات ہو گئے اللہ اکبر، تو اتنی دیر میں تلاش کرتا کرتا ابو جہل بھی حضور کی کھوج میں غار ثور تک پہنچ گیا. جب غار ثور تک کھوجی اور ابو جہل پہنچا